اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم نے نبی کی بیوی کے بارے میں یہ بات سنی تھی تو تمہارے منہ سے فوراً یہ نکلنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان یہ بات طے کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ہر فرد کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا کوئی فرد ہو، حضور کی بیوی ہو، حضور کی بیٹیاں ہوں، ہلکے سے ہلکے لفظ کی نسبت بھی ان کی طرف نہیں کرنی اگر ایمان سلامت لے کے جانا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نزدیک آ جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ 17 رمضان المبارک، کل 17واں روزہ تھا، چونکہ 17 رمضان المبارک کو ہی غزوہ بدر ہوا، تو دونوں عنوانات میں سے میں نے پہلے غزوہ بدر کا عنوان منتخب کیا، کل اس پر بات کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی 17 رمضان ہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے تعارف کے حوالے سے میں چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت و سعادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے تیسرے سال مکہ مکرمہ میں ہی۔ آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ سے بڑی تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت ام رومان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار اور نہایت محبت کرنے والی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حوالے سے اور آپ کے نکاح کے حوالے سے جو اختلافی روایات ہیں، میں آج ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف آپ کی خدمات اور آپ کی شان کے حوالے سے چند معروضات کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ خلاق کائنات نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا تھا، آپ روایات اور احادیث کی حافظہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کرتی تھیں کہ کوئی حدیث روایت سن لی اور بس بیان کر دی، کسی نے بیان کر دی تو آپ نے آگے بیان کر دی، نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ تھیں، اس لیے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کی یا بیان کردہ حدیث کی اچھی طرح تحقیق نہیں کر لیتی تھیں، اس وقت تک بیان نہیں کرتی تھیں۔ اور آپ کتنی بڑی فتیہ تھیں، کتنی بڑی عالمہ تھیں اور کتنی بڑی مفتیہ تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو باقاعدہ دینی مسائل بتایا کرتی تھی، اور لوگ آپ کی بارگاہ میں فتویٰ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثیر الروایات صحابہ میں سے ہیں، کثیر الروایات صحابہ 7 ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کی ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کی مروی کردہ روایات کی جو تعداد ہے وہ 2210 ہے۔ سبحان اللہ۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ ان میں سے کچھ جو روایات ہیں وہ مشترک ہیں، اور بخاری شریف کے اندر 184 احادیث جو ہیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، اور مسلم شریف کے اندر بھی ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ تو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایات ہیں، بیان کردہ روایات ہیں، وہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ حضور کی سوچیں ہر وقت حضور کے پاس موجود ہوتی تھی۔
اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوح مبارک سے جو بات نکلتی تھی یا وہ اللہ کا قرآن ہوتا یا حضور کا فرمان ہی ہوتا. سبحان اللہ. اب وہ حضور کا جو فرمان ہوتا تھا وہ ظاہر ہے وہ شریعت ہی ہوتی تھی، وہ دین ہی ہوتا تھا. تو اس لیے جب کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا تو حضرت عائشہ فوراً کہہ دیتی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قرب حاصل تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے میں واقعہ افک تو بیان نہیں کرتا، سورۃ النور کی ابتدائی آیات میں اس کی تفسیر میں بھی نہیں جاتا، تفسیر کے اندر بھی نہیں جاتا. میں انشاءاللہ سورۃ النور کے حوالے سے الگ سے درس قرآن عرض کروں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جنگ میں غزوہ بنو مصطلق کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئی. میں یہ مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی شان میں اللہ کریم نے کیسے قرآن نازل کیا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب حضور کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھتے تھے. اس جنگ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھی. واپسی پر ایک مقام ایسا آیا مدینہ شریف کے قریب جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کہیں قافلے کا پڑاؤ ہوتا تو حضور ایک صحابی کے ذمہ ڈیوٹی لگاتے کہ جب قافلہ وہاں سے کوچ کر جائے تم واپسی اس جگہ چکر لگا لیا کرو، دیکھنا کوئی چیز رہ نہ جائے، چلو اس طرح. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا تھا وہاں سے آپ ایک جگہ حاجت کے لیے تشریف لے گئیں تو آپ کے گلے میں ہار تھا حضرت اسما کا، وہ ہار اپنی بہن کا تھا. وہاں جب گئی تو آپ کے گلے سے ہار جو ہے گر گیا. اب ہار تلاشتی رہیں لیکن ہار نہ ملا. جب آپ واپس اس پڑاؤ والی جگہ پر آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا. اب جو قافلے کے جو خادمین ہیں یہ پالکی ہوتی تھی جہاں حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بیٹھتی تھیں اور باقی جو غلام تھے وہ اٹھاتے تھے. اب پالکی اٹھانے والوں نے اٹھا لی، انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ تو موجود نہیں تھی، وہ تو پیچھے رہ گئی تھی. جب واپس آپ تشریف لائیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا اور اس طرح آپ افسوس کیے ہوئے غم کی حالت میں وہیں بیٹھ گئیں. تو حضرت صفوان بن معطل یہ ان کی ڈیوٹی تھی، واپس تشریف لائے. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور انہوں نے اپنی سواری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو دیکھ کر فوراً جو ہے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا اور اس طرح یہ سواری جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہونے لگی تو کتنا بڑا جو ہے یہ سانحہ پیش آیا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، میں نے کل اس کا ذکر کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آمد ہونے لگی تھی تو اس سے پہلے اس رئیس المنافقین سب سے بڑے منافقین کے لیے ایک تاج تیار ہو رہا تھا اور وہ بادشاہ بننے کے چکر میں تھا، لیکن اس کو اندر سے جو ہے یہ کلک رہی کہ یہ تو حضور آ گئے اور میں بادشاہ نہ بن سکا، اور اندر سے وہ منافقت کرتا رہا. اس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا اور جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو 1 مہینہ تک حضرت عائشہ صدیقہ شدید بیمار ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کلام نہیں کیا. اب منافقین تو منافقین رہ گئے. اب یہ جب فتنہ بڑھا نا تو اس فتنے کا شکار ہو گئے کچھ صحابہ بھی. جب یہ بات ہوئی نا کام اس قدر پیک پر پہنچا، عروج پر پہنچا، تو 1 مہینہ گزر گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ بڑا سخت مرحلہ تھا. عام انسان کی عزت پر کوئی لفظ اٹھا دے تو وہ محلے میں جینے کا، معاشرے میں جینے کا جو ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں حق نہیں رکھتا. لیکن جب وہ بھی اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کی بیوی، اس پر یہ الزام لگ جائے تو بتائیے یہ معاشرہ اور یہ معاملہ کیسے آگے چل سکتا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ 1 مہینہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی 10 آیات نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. 10 آیات، اور 10 آیات کم و بیش یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کے اندر نازل ہوتی ہیں. اور جب یہ آیت مبارکہ آیات بینات نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرما دیے کہ
زانی کون ہے، زانیہ کون ہے، الزام لگانے والا کون ہے، اس کی کتنی سزا ہے، اور اگر الزام لگانے والا سچا ہے اور جس پر الزام لگ گیا تو اس کی نوعیت کیسی ہے، پھر ان کی سزا کا تعین کیسا ہے، یہ ساری تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات جو ہے وہ بتا دی مسلمانوں کو کہ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے منافقو، تمہاری جرت کیسے ہوئی بات کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات طے فرما دی کہ تم نے یہ نسبت، اس بکواس کی نسبت اللہ کی ایک نیک بندی اور حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی کی طرف کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آئینہ دکھا دیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں کی ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اس فتنے کے اندر حصہ لیا ہے اور اس فتنے کو بڑھاوا دیا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور آگے صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا کہ تم جب یہ بات سن رہے تھے اور جب یہ باتیں منافقین سارے کر رہے تھے تو تم نے جب یہ باتیں سنی ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کیوں نہ ہو جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی کوئی بات کہیں، الہی پاکی ہے تجھے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم نے نبی کی بیوی کے بارے میں یہ بات سنی تھی تو تمہارے منہ سے فوراً یہ نکلنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان یہ بات طے کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کے گھر کے ہر فرد کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے گھر کا کوئی فرد ہو، حضور کی بیوی ہو، حضور کی بیٹیاں ہوں، ہلکے سے ہلکے لفظ کی نسبت بھی ان کی طرف نہیں کرنی اگر ایمان سلامت لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے فرمائی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ظاہری قریب آیا تو حضور علیہ السلام نے اجازت لی دیگر ازواج مطہرات سے، مجھے اجازت دے دو میں یہ آخری دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزار لوں، ان کے حجرے میں گزار لوں۔ تو حضور علیہ السلام کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوا۔ آج جہاں روضہ انور ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہی حجرہ ہے۔ اور اسی حجرے کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ارشاد فرمایا میرے گھر سے لے کر ما بین بیتی و منبری، میرے منبر تک کا رستہ روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ حضور کے فرمان کے مطابق یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جس روضہ انور کو دیکھتے ہو یوں محبت کے ساتھ اور کہتے ہو یہ کیا بات ہے، حضور کا روضہ انور ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ اور جو اہل تشیع حضرت عائشہ صدیقہ یا دیگر ازواج مطہرات کے بارے میں وہ زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، صرف ان کو نفرت اس لیے ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق سو رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی فقیہہ، اتنی بڑی مفتیہ ہونے کے باوجود جب آپ کا وقت وصال آیا نا تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور تھا، اور 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ وقت وصال قریب آیا تو حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت چاہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی۔ ملاقات کا وقت تھا اور حضرت یہ جو آخری وقت ہوتا ہے نا، جو آخری وقت جو باتیں ہوتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے لیے، اور وہ فیصلہ کن ہوتی ہیں کہ وہ انسان رب کا کتنا شکر گزار ہے اور اس نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے قریب آئے، آ کر بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس
اور کہنے لگے اے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ام المؤمنین، اے حمیرہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے آپ کی شان میں قرآن مجید کی آیات نازل کی اور آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے تو حضرت عائشہ تو صدیقہ کی عاجزی دیکھیے، آپ کہنے لگیں کاش میں کوئی پتھر ہوتی اور میں کوئی کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی اور میں معدوم ہو جاتی، میرا نام ہی نہ ہوتا، اور مجھے اس تعریف سے دور ہی رکھو۔ جب آپ کا وصال ہوا نا تو مدینے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی اور صحابہ حضور کے جمع ہو گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس طرح آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی سیرت پر چل کر ہم اپنے گھر کو سنوار سکتے ہیں۔ بے شک آپ حضور کے فرمان پر اور دین سے کتنی محبت کرنے والی تھیں، ہماری اپنی ترجیحات ہیں نا، یہ چیز مجھے پسند ہے تو میں نے رکھنی ہے، وہ چاہے شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ سنیے ایک چھوٹا سا واقعہ 2 لائنوں کا۔ حضرت عائشہ نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں جس کے اوپر صلیب بنی ہوئی ہے، وہ عیسائیوں کا نشان۔ ہمارے بچے یہ پینٹ شرٹ یہ چیزیں پہنتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ فوراً غصہ میں آ گئے، آپ کہنے لگیں کہ تمہیں اس حالت میں اگر حضور دیکھ لیتے تمہارے کپڑے پھاڑ ڈالتے، اتارو ان کپڑوں کو، تبدیل کرو ان کپڑوں کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت مطہرہ کی پابند تھیں۔ دعا ہے اللہ خالق کے کائنات ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمارے روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔